الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، ہم تک جو اسلام پہنچا ہے، دین اور دین کے احکامات اور قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، احادیث مبارکہ کا ذخیرہ جو ہمیں ملا ہے، وہ صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں اور ان کی خدمات کے ذریعے سے ملا ہے۔ ویسے تو بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہم تک دین کو پہنچانے کے وہ ذریعے بنے۔ انہی میں سے ایک جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے احسانات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، جن کی خدمات کو ایک مخلص مومن بندہ بھلا نہیں سکتا، ایمان والا اسے بھلا نہیں سکتا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، وہ خود فرماتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں میرا نام عبد شمس بن صخر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عبد الرحمن رکھا، اور آپ کی کنیت ابو ہریرہ سے مشہور ہوئی۔ جب بھی ابو ہریرہ کا تذکرہ آتا ہے تو لوگ آپ ہی کو جانتے ہیں، آپ کے سوا کوئی اور نہیں مراد ہوتا ہے۔ یہ کنیت کیسے لگی، اس کے سلسلے میں خود وہ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور میرے پاس ایک چھوٹی سی بلی تھی ہریرہ، میں اس کو رات کے وقت ایک درخت کے پاس چھوڑ دیتا، جب صبح ہوتی تو اس کو اپنے ساتھ لے جاتا اور اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے لوگوں نے میری کنیت ابو ہریرہ رکھ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ محرم 7 ہجری خیبر کے سال مشرف باسلام ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ لگے رہے۔ قبیلہ دوس سے آپ کا تعلق تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار علماء صحابہ، فضلاء صحابہ میں ہوتا ہے۔ اور خود صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی میں آپ کی طرف رجوع فرماتے تھے، مفتیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور مندرجہ ذیل صحابہ اکرام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے
زید بن ثابت ہیں، ابو ایوب انصاری ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن زبیر، ابی بن کعب، جابر بن عبداللہ، حضرت عائشہ، ابو موسیٰ اشعری، انس بن مالک وغیرہ کبار صحابہ نے آپ سے روایت نقل کی ہے۔ اور اسی طرح سے تابعین میں سے بھی کئی تابعین نے آپ سے روایت نقل کی ہے۔ سعید بن مسیب ہیں، عروہ بن زبیر ہیں، سالم بن عبداللہ، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، مجاہد، شعبی، عطا بن یسار، ابن سیرین، اکرمہ، ابن عمر کے آزاد کردہ غلام نافع اور ابو ادریس خولانی وغیرہ تابعین نے بھی آپ سے روایت نقل کی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابو ہریرہ سے 800 یا اس سے بھی زیادہ لوگوں نے حدیث کی روایت کی ہے۔ تو ایسے ایک جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تقوی میں آپ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے آپ ہر اس چیز کو بجا لاتے تھے جس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور عبادت میں آپ نے اسوہ حسنہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تھی، اور آپ کو دیکھا تھا کثرت سے آپ نماز پڑھنے والے صحابی رسول تھے، اور کثرت سے روزہ رکھنے والے صحابی رسول تھے، اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، تہجد کی پابندی کرنے والے صحابی رسول تھے۔ اور ان کا ایک معمول تھا عبادت میں کہ گھر میں 3 افراد تھے، ایک آپ، دوسری آپ کی زوجہ محترمہ، اور تیسرا آپ کا خادم۔ رات کو انہوں نے 3 حصوں میں بانٹ دیا تھا کہ ایک حصے میں ایک نماز پڑھتا تو بقیہ 2 سو جاتے، دوسرے حصے میں دوسرا نماز پڑھتا تو بقیہ 2 سو جاتے، تیسرے حصے میں وہ اس کو جگہ دیتا تو وہ تیسرا بندہ خادم یا ان کی زوجہ محترمہ عبادت میں مصروف ہو جاتی، گویا کہ رات بھر آپ کے گھر میں عبادت کا معمول انہوں نے بنا رکھا تھا۔ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رات کے 3 حصے کر دیے، ایک حصے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ایک حصے میں سوتا ہوں، اور ایک حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاکرہ کرتا ہوں۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ایک بڑی خدمت انہوں نے انجام دی، وہ ہے ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ پہنچایا۔ اسی خدمت کے لیے آپ وقف ہو گئے تھے، ادھر اللہ کے نبی سے آپ حدیث سنتے اور ادھر امت تک حدیث کا وہ خزانہ اور حدیث کا وہ ذخیرہ پہنچا دیا کرتے تھے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے دشمنان اسلام، اعدائے اسلام، اسلام پر حملہ کرنے کے لیے، اسلام کو مجروح کرنے کے لیے جو انہوں نے طریقہ کار اپنایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شخصیات اور ان کے ذات پر انہوں نے حملہ کیا، مجروح کرنے کی انہوں نے کوشش کی، تاکہ جو واسطہ دین کا ہم تک پہنچنے کے لیے بنا ہے صحابہ کا، وہ واسطہ اگر مجروح ہو جائے گا تو خود بخود دین مجروح ہو جائے گا۔ یہ شروع زمانے سے، ابتدائے اسلام سے ہی یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے مستشرقین ہوں یا مغرب سے مرعوب زدہ جو لوگ ہیں وہ ہوں،
یا اور کوئی سرکاری مولوی ہوں، وہ اس کوشش میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے صحابہ کا یہ سلسلہ امت سے کٹ جائے تو خود بخود امت دین سے کٹ جائے گی، قرآن سے کٹ جائے گی، حدیث و سنت سے کٹ جائے گی۔ یہ ایک بڑا حربہ ہے دشمنوں کا، اعدائے اسلام کا، کہ صحابہ کی ذات کو مشکوک بنا دیا جائے، ان کی شخصیت میں شک پیدا کر دیا جائے۔ انہی میں سے، انہی صحابہ میں سے جن صحابہ پر حملہ کیا گیا، شک ان کے سلسلے میں ڈالا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس بھی ہے۔ تاکہ اگر ابو ہریرہ جن سے ایک بڑا ذخیرہ حدیث کا ملا ہے، پہنچا ہے، ان کی شخصیت میں شک پیدا ہو جائے تو آسانی سے ان کی روایتوں کو مشکوک بنایا جا سکتا ہے۔ پھر آخر میں ان کتابوں کو شک کے دائرے میں لایا جا سکتا ہے جن میں ان کی حدیثیں نقل کی گئی ہیں، تو پھر حدیث کی ساری کتابیں مشکوک ہو جائیں گی، احادیث کا سارا ذخیرہ مشکوک ہو جائے گا، صحابہ مشکوک ہو جائیں گے، آخر کار دین مشکوک ہو کر رہ جائے گا، امت دین سے آسانی سے کٹنے لگے گی۔ یہ دشمن کا حربہ ہے، دشمن کا بد ارادہ ہے اور بد خیال ہے، اللہ اس ارادے کو ناکام کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتوں پر، آپ کی ذات اور آپ کی شخصیات پر بہت سے لوگوں نے اشکالات اور اعتراضات کیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے والوں کا بہترین جو جواب حافظ ابو بکر بن خزیمہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کیا ہے، بہت بہترین بات، مناسب ہوتا ہے کہ اس بات کو یہاں نقل کر دیا جائے۔ حاکم ابو عبداللہ حافظ ابو بکر بن خزیمہ سے جو نقل کردہ بات ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا، جس کا خلاصہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کے سلسلے میں ان کی حدیثوں کا انکار کرنے کے لیے ان کے سلسلے میں جو کچھ لب کشائی کرتے ہیں، بکواس بکتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا ہے۔ وہ حدیثوں کے معانی کو نہیں جانتے، یا تو وہ جہمی ہیں، جو بھی اعتراض کرتا ہے ابو ہریرہ کی حدیث کا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کا، یا تو وہ جہمی ہیں جو اپنے مسلک کے خلاف ان کی روایت کردہ حدیثوں کو سنتا ہے تو ابو ہریرہ کو گالی دیتا ہے، ایسے امور کا ان پر الزام لگاتا ہے جن سے اللہ نے ان کو منزہ کیا ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے ان کی حدیثوں سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ یا تو وہ خارجی ہیں، جو بھی اعتراض کرتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یا تو وہ خارجی ہے جو ابو ہریرہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کردہ حدیثوں کو سنتا ہے، جو اس کے مسلک کے خلاف ہوتی ہے تو اس کو ابو ہریرہ کی روایتوں کی تردید کرنے میں کوئی دلیل نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ گھبرا جاتا ہے اور ابو ہریرہ کی شخصیت پر حملہ کر دیتا ہے۔ یا وہ قدری ہے جو مسلمانوں کو کافر قرار دیتا ہے، جو اللہ کی تقدیر کو بندوں کے عمل کرنے سے پہلے ہی مانتے ہیں۔ جب وہ ابو ہریرہ کی حدیثوں میں تقدیر کے اس بات کی خبریں دیکھتا ہے تو اس کو کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس میں اس کی بات کے صحیح ہونے کی تائید ہو، اس لیے وہ اپنی طرف سے یہ دلیل دیتا ہے کہ ابو ہریرہ کی حدیثوں سے دلیل پیش کرنا جائز نہیں۔ یا وہ ناواقف ہے اور جاہل ہے جو فقہ پڑھتا ہے، غلط طریقے سے فقہ کو حاصل کرتا ہے، جب وہ بغیر دلیل اور برہان کے کسی کی تقلید میں اختیار کیے ہوئے اپنے مسلک کے خلاف ابو ہریرہ کی حدیثوں کو دیکھتا ہے تو ابو ہریرہ کے خلاف بولتا ہے، بکواس کرتا ہے۔
اور آپ کی روایتوں کو تردید کرتا ہے جو اس کے مسلک کی مخالف ہو۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا، ابن خزیمہ نے کہا، بعض فرقوں نے ابو ہریرہ کی ان حدیثوں کا انکار کیا جن کے معانی کو انہوں نے سمجھا نہیں۔ تو بزرگان محترم، آپ نے سنا ابن خزیمہ کیا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی حدیثوں کو انکار کرنے والا یا اعتراض کرنے والا یا تو جہمی ہے، یا وہ خارجی ہے، یا وہ پھر قدری ہے، یا وہ پھر جاہل ہے، ناواقف ہے، ان پڑھ ہے، جو بیجا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں پر اعتراض کرتا ہے، آپ کی شخصیت پر وہ اعتراض کرتا ہے۔ خواہشات کی پیروی کرنے والے ہی یہ لوگ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں اور کتمان علم کا ارتکاب کرتے ہیں یا پھر تحریف کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتوں کو چھپا دیا ہے، جبکہ آپ سب جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ ابو ہریرہ نے حدیث کو چھپا کر کتمان وحی کیا ہے۔ یہ حدیث یہ اعتراض وہ کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور خود یہ نقل کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے 2 برتن ملا ہے، ان میں سے ایک برتن کو میں نے لوگوں میں عام کیا، جہاں تک دوسرے برتن کا تعلق ہے اگر میں اس کو پھیلاؤں تو یہ حلق کاٹ دیا جائے گا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اور حضرت ابو ہریرہ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ بعض ایسی حدیثیں یاد کی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں نے تم کو نہیں بتائی، اگر میں ان میں سے کوئی بھی حدیث تم کو بتاؤں تو تم لوگ مجھے سنگسار کرو گے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ ابو ہریرہ نے وہ کون سی حدیثوں کو بیان کیا اور وہ کون سی حدیثوں کو بیان نہیں کیا، اور نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، چھپایا تو کیوں چھپایا؟ اس کی حقائق میں، اس کی حقیقت میں جانے کی ضرورت ہے۔ بغیر حقائق کے اگر کوئی یہ سنے گا اور یہ باور کرنے کی کوشش کرے گا کہ ابو ہریرہ نے حدیثوں کو چھپا دیا، بزرگان محترم، یہ بالکل انصاف کے خلاف بات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہاں 2 برتن جو فرمایا، ان میں سے ایک برتن وہ حدیث کا وہ ذخیرہ جسے ابو ہریرہ نے بیان کیا، نقل فرمایا، ابو ہریرہ نے بیان کیا اور نقل فرمایا، یہ قسم وہ جس کو عام کیا وہ حدیثیں جن کا تعلق عمل سے ہے، جن کو عام کر سکتا ہے، جن کو نقل کرنے میں کوئی خوف، جن کو نقل کرنے میں کوئی خوف نہیں، فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں، اور نقل کرنے کے بعد وہ سننے والے اس کو جھٹلائیں گے نہیں، ایسی حدیثوں کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیا۔ اور وہ حدیثیں، وہ ذخیرہ احادیث جس کو چھپایا ہے یا بیان نہیں کیا ہے، وہ حدیثیں ہیں جن کا تعلق ملاحم سے ہے، فتنوں سے ہے، فتن سے ہے۔ علامہ ذہبی نے خود لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے جو بعض حدیثوں کو چھپایا ہے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حدیثوں کو چھپانے کا جواز ہے، کہ ایسی حدیثوں کو، ایسی باتوں کو آپ چھپا سکتے ہیں جس سے فتنے بھڑکنے کا اندیشہ ہو۔ ہاں، وہ حدیثیں جن کا تعلق حلال سے ہے، حرام سے ہے، ان کو چھپانا کسی بھی طرح سے جائز نہیں، وہ تو کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ حدیثوں کو بیان کر دیا، نقل کر دیا، لیکن ان حدیثوں کو چھپایا جن سے فتنے بھڑکنے کا اندیشہ ہے،
آنے والی مستقبل کے بارے میں خبر دی گئی ہے، اس کو اگر چھپاتے ہیں تو چھپایا جا سکتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے یہ برتن جس کو ابو ہریرہ نے بیان نہیں کیا وہ فتنے اور ملاحم ہیں، لوگوں کے درمیان ہوئی جنگیں ہیں یا پیش آنے والی جنگیں ہیں۔ اگر ان کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی بتا دیا جاتا تو بہت سے لوگ ان حدیثوں کو جھٹلانے میں تیزی دکھاتے، تو خامخواہ لوگ حدیث کے منکر ہو جاتے، حدیث کے منکر ہو کر کافر ہو جاتے، مرتد ہو جاتے۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپایا ہے، اسے نقل نہیں کیا ہے۔ لوگوں کے عقل کے مطابق کلام کرنے کا حکم ہے شریعت کے اندر اللہ کے نبی کی طرف سے، اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بیان نہیں کیا۔ اور جہاں تک بعض حدیثوں کو بیان کرنا اور بعض حدیثوں کو بیان نہیں کرنا، یہ تنہا حضرت ابو ہریرہ ہی ایسے صحابی نہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی بعض باتوں کو چھپایا، بلکہ بہت سے صحابہ سے ایسی باتیں منقول ہیں کہ انہوں نے بھی موقع محل دیکھ کر بہت سے حدیثوں کو انہوں نے بھی بیان نہیں کیا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ جھٹلا دیں، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ فتنے کو بھڑکانے والے ہو جائیں۔ قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ اسی طرح کا عمل بہت سے صحابہ سے ثابت ہے، جو عمل حضرت ابو ہریرہ نے کیا اسی طرح کا عمل بہت سے صحابہ سے ثابت ہے۔ انہوں نے ایسی حدیث کو بیان کرنا ترک کر دیا جس پر عمل نہ ہوتا ہو اور اس کی ضرورت نہ ہو، یا عام عقلیں اس کا متحمل نہ ہو، یا کہنے اور سننے والے کے حق میں نقصان کا اندیشہ ہو۔ قاضی عیاض نے لکھا ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کم کرو، بس وہی روایت کرو جس پر عمل کیا جاتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فرمایا ہے۔ تو اس کے ذیل میں حضرت علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے حضرت عمر کے اس قول کو اس پر محمول کیا جائے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی حدیثوں سے خوف محسوس کیا جن کو لوگ غیر محل پر محمول کریں گے، اور وہ رخصت والی حدیثوں پر عمل کریں گے۔ جو کثرت سے حدیث بیان کرے گا تو اس کو حدیثوں میں بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ ہر قسم کی حدیث کو نقل نہ کرو۔ اور اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، انہوں نے فرمایا جس کو لوگ جانتے ہوں اس کو بیان کرو، اور جس کو نہیں جانتے ہیں تو اس کو چھوڑ دو۔ کیا تم یہ پسند کرو گے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اگر تم لوگوں کو ایسی حدیثیں سناؤ گے جہاں تک ان کی عقلیں نہ پہنچتی ہو تو یہ حدیث ان میں سے بعض لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بنے گی۔ تو ان باتوں سے آپ سمجھے ہوں گے، یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض حدیثوں کو نقل نہیں جو کیا ہے، انہوں نے جو چھپایا اور بیان نہیں کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، کس وجہ سے انہوں نے اس حدیث کو نقل کرنے سے گریز فرمایا ہے۔ اس لیے خامخواہ کا اعتراض ہے، یہ بیجا اعتراض ہے، محض اور محض صحابہ کی شخصیات کو مجروح کرنے کے لیے، صحابہ کی ذات کو مجروح کرنے کے لیے، اور بالواسطہ بلا واسطہ دین کو، اسلام کو، مذہب کو اور شریعت کو، حدیث و سنت کو مجروح کرنے کے لیے یہ کچھ نہ سمجھ لوگوں نے، ناواقف قسم کے لوگوں نے، جاہل قسم کے لوگوں نے انہوں نے یہ حربہ اختیار کیا ہے۔ اس لیے اچھی طرح سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ کچھ بھی ہو، حضرات صحابہ ہمارا ایمان اور ہماری جان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عقل سلیم نصیب فرمائے، راہ راست پر ہمیں باقی رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔